یہ ختم بخاری کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ یہ ختم بخاری اور نظم و ضبط کی پابندی، تدریسی میدان کے اندر وہ رجال کار پیدا کیے ہیں جو الحمدللہ علوم دینیہ پر دسترس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں جو جدید معیشت کے حوالے سے جو ضرورتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی الحمدللہ افراد ہمارے جامعہ میں تیار کیے ہیں، اور پورے پاکستان میں جامعہ امدادیہ کے فضلاء کا یہ ذوق ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ اپنے مادر علمی کی طرز پر منظم اور مربوط ادارے قائم کرتے ہیں، اور الحمدللہ دینی مدارس وہ اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کی ساری بنیادی ضرورتیں الحمدللہ یہ مدارس پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے مخدوم صاحبزادہ مولانا خان صاحب جس طرح مدارس کی عظمت کو تفصیل سے بیان کر رہے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان عالی شان جو انہوں نے اپنے مقدمہ مسلم میں ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، لوگوں یہ جو مدارس کی دنیا میں علم پڑھایا جا رہا ہے یہ دین ہے، دین۔ لوگ کہتے ہیں نا مدارس عصریہ بھی ہوتے ہیں، مدارس دینیہ بھی، لیکن لغت کے اعتبار سے وہ مدرسہ ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نظام تعلیم پڑھنا پڑھانا ہو، لیکن مدارس دینیہ کا یہ خاصہ ہے کہ مدارس دینیہ میں صرف علم اور فن نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اس میں پڑھنے والوں کو دین سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے امام نووی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں ذکر کیا ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، مدارس دینیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے دین ہے، اور جب دین ہے تو اب اگر کوئی آدمی مدرسے کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ کس چیز کی مخالفت کرتا ہے؟ وہ دین کی مخالفت کرتا ہے۔ مدرسے میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں جب وہ اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے تو مدرسے کی مخالفت کرنے والا کسی مدرسے کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ تو دین کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کی مخالفت کرنے والے، دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ اعلان کر چکے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، لیکن اللہ پاک اس نور اسلام اور نور دین کو کمال درجہ عطا کرے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار بھی گزرے۔ میرے محترم دوستو، مدارس کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن مدارس بھی زندہ ہیں، انشاءاللہ مدرسہ بھی زندہ رہے گا، اسلام بھی زندہ رہے گا۔ آج جامعہ محمدیہ میں ہم اپنے استاد محترم کے سامنے ایک بڑے چھوٹوں کا شاگردوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ سے دعائیں بھی لیں اور اپنی کارگزاری بھی اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ آج اس سال ہمارے جامعہ میں 12 طلبہ دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح شعبہ تجوید قائم ہے۔ الحمدللہ 18 قرائے کرام تجوید مکمل کر رہے ہیں، اور ہمارے شعبہ حفظ سے الحمدللہ 44 طلبہ آپ حضرات کے سامنے دائیں طرف اسٹیج پہ بیٹھے ہیں جو گردان کا امتحان دے رہے ہیں، اور گردان میں صرف قرآن پاک حفظ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ابھی سالانہ جلسے کے بعد ترتیب ہوتی ہے، ایک بچہ ایک نشست میں، عثمانی صاحب ایک ہی نشست میں 10 بجے قرآن پاک شروع کرتا ہے اور الحمدللہ عشاء تک بغیر اٹکل اور بغیر غلطی کے قرآن مکمل کر کے سنا دیتا ہے۔ تو 44 بچے اس سال الحمدللہ گردان سے فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں غیر رہائشی بنات کا بھی شعبہ قائم ہے جس میں اس سال دراست دینیہ سے 22 بچیاں 2 سالہ دراست دینیہ کا کورس کر کے فارغ ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اس سال میں 4 کم 100 بچے اور بچیاں اپنے اپنے شعبہ جات سے تعلیم مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، اور
اسی طرح ہمارے وفاق المدارس العربیہ سے اس سال 75,700 کے قریب طلباء حفظ کا امتحان دے رہے ہیں۔ دنیا کہتی ہے مدارس قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ مدارس قرآن کے محافظ دے رہے ہیں، مدارس حدیث رسول کو سننے والے علماء دے رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے الاعمال السیئۃ داء والعلماء لہا دوا۔ فرمایا گناہ، معصیتیں، برائیاں، گندگیاں یہ معاشرے کے اندر بیماریاں ہیں اور ان کا علاج علماء کرام، ان کا علاج اور ان کے ڈاکٹر کون ہیں؟ علماء ہیں۔ انسانی جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کے میڈیکل کالج آپ کو ڈاکٹر مہیا کرتے ہیں، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو مدارس دینیہ روح کے، آج آپ کے علاقے کا یہ چھوٹا سا مدرسہ آج قوم کو روح کے مریضوں کے 12 ڈاکٹر مہیا کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر میڈیکل کالج جسم کے مختلف بیماریوں کے علاج کرنے والے، وہ پیشاب اور خون کے ٹیسٹ کرنے والے پیدا کر رہے ہیں، تو الحمدللہ مدارس دینیہ نے دلوں کے ٹیسٹ کرنے والے قوم کو جگہ جگہ مدارس دینیہ فراہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مدارس دینیہ کا یہ اعزاز ہے۔ جس طرح دین اسلام انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، مدارس دینیہ بھی اللہ کے فضل سے قیامت تک رہیں گے۔ اب میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں آخری حدیث کے درس کے لیے گزارش کرتا ہوں، ملتمس ہوں اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے شیخ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ سے، جو بانی اور جو محتمل ہیں اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ انتہائی حدیث کی مجلس ہے، اور حدیث کے بارے میں یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آج وہی الفاظ ہمارے استاد محترم اپنی زبان مبارک سے آپ کو سنائیں گے جو 14 صدیوں پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے تھے۔ اور صحابہ کرام جس طرح حدیث کی مجلس میں ادب سے بیٹھے ہوتے تھے، فرمایا کہ ایسا ادب ہوتا تھا، کسی کی کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، کسی قسم کے ادھر ادھر دھیان نہیں۔ آج آپ ہمارے استاد محدث جلیل حضرت مفتی محمد طیب صاحب سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس سنیں گے، تو حدیث کا ادب یاد رکھیں۔ حدیث پڑھنے والا وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے مانوی طور پر حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے۔ تو آپ یہاں جامع محمدیہ میں نہیں بیٹھے، آپ یوں سمجھیں ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ الفاظ وہی پیش کیے جائیں گے جو حضور علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے گا جی، اور وہ حدیث نقل کرنے پڑھنے سے پہلے ہمارا بچہ پوری سند پیش کرے گا جو ہمارے استاد محترم کی سند ہے حضرت مفتی محمد طیب صاحب کی، اور ان سے لے کر امام بخاری تک سارے کے سارے واسطے ذکر کرے گا، پھر امام بخاری سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں سارے کے سارے سند کے واسطے ذکر کرے گا، پھر حضور علیہ السلام کے وہ الفاظ آپ اپنے کانوں سے سماعت کریں گے، جس کا آخری اس حدیث کا درس ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ دیں گے۔ میں گزارش کروں گا حدیث کے ادب کا خیال رکھیں، انتہائی خاموشی کے ساتھ، اگر کوئی ادھر ادھر حرکت بھی ہو رہی ہو، کوئی اٹھ کے جانے والا ہو، پیار سے محبت سے اس کا کندھا دبا کے بٹھا دیں، کوئی ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان ہو، پیار سے اس کو سمجھا دیں۔ حدیث کا ادب جناب رسول اللہ کا ادب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور ادب نصیب فرمائے۔ یہ آخری درس کے بعد ہمارے دورہ حدیث کے